تخلیق کائنات کے ساتھ ہی جب سے اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو شرف و عزت کا مقام بخشا تو اسے پردہ عدم سے پردہ شہود میں لا کر روئے زمین پر آباد کیا۔ ہر کرن، ہر عہد اور ہر دور میں دینی امور و رشد و ہدایت اور دنیاوی ضروریات، فلاح و بہبود کے فیضان کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی مقدس ذات کو مبعوث فرماتا رہا، جن کی ذات قدسیہ ہر فرد و بشر کے لیے سنگ میل اور ان کی حیات طیبہ بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اولیاء کرام نے انبیاء علیہم السلام کے مشن کو فروغ دینے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شرک و کفر، بدعت و خرافات، برے رسوم، بے حیائی و بے پردگی، گمراہی و بد مذہبی، دین حق سے دوری، سنت رسول کی خلاف ورزی اور معاشرے میں پھیلے گندگی کو دور کر کے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلنا اور خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب و مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے سچی الفت و محبت و صحیح معرفت کرانا اولیاء کرام کا کمال ہے۔ اسی سلسلے کی ایک عظیم کڑی قطب الاقطاب خواجہ سید محمد بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ العزیز کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد تھا۔ آپ 4 رجب المرجب 721 ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم سید یوسف حسینی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد مکرم کے انتقال کے بعد حضرت مخدوم بندہ نواز کی عمر شریف 10 سال 3 ماہ 1 روز کی تھی۔ دولت آباد کے قیام کے زمانے میں آپ نے اپنے والد محترم اور ان کے بعد نانا جان اور بعض دوسرے اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن کریم حفظ کیا اور اس وقت کے نصاب کے مطابق صرف و نحو، فقہ و اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں۔ بچپن ہی سے آپ اپنے محترم اور نانا جان کی زبانی حضرت محبوب الہی اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے فضائل و کمالات کا تذکرہ سنا کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلوی سے آپ کو غائبانہ عشق ہو گیا۔ بروز جمعہ 16 رجب المرجب 736 ہجری میں حضرت چراغ دہلوی کی معیت میں جمعہ کی نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ چراغ دہلوی میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے۔ مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر سلوک کا آغاز کیا۔ اشراق اور چاشت کی نمازوں کی پابندی کا حکم ہوا اور رجب و شعبان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی تاکید ہوئی۔ 19 سال کی عمر مبارک میں حضرت خواجہ بندہ نواز علوم ظاہری سے فارغ ہو گئے اور تمام تر ریاضت و مجاہدات و اشغال باطنہ میں مصروف و منہمک ہو گئے۔ اس راہ میں انہوں نے کونین کو پس پشت ڈال کر جو مجاہدے کیے وہ آب زر میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ جذب و سکر کی حالت میں بستی چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور کئی دن صحرائے نورودی میں گزار دیے۔ حضرت چراغ دہلوی نے اپنی رحلت سے قبل ہی حضرت گیسو دراز کو اپنی سجادگی سونپ دی تھی، لہٰذا مسلسل 44 سال تک گیسو دراز نے رشد و ہدایت کی شمع روشن رکھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مشائخ چشت کے طریقہ قدیمہ پر خدمت خلق کا فریضہ شاندار طریقے پر انجام دیا۔ جب آپ کی عمر 105 سال 4 ماہ 12 روز کی ہوئی تو بتاریخ 16 ذی-القعدہ 825 ہجری بروز دوشنبہ اشراق و چاشت کے درمیان آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مولانا بہاؤالدین نے آپ کو غسل دیا اور اسی دن تدفین عمل میں آئی۔ سلطان احمد شاہ بہمنی کو حضرت خواجہ بندہ نواز کی ذات سے بے پناہ عقیدت تھی اور اسی عقیدت میں سرشار ہو کر آپ کی مزار مبارک پر نہایت عالی شان اور جاذب نظر گنبد تعمیر کروایا، جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور ناظرین کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کی وصال کی تاریخ 16 ذی-القعدہ کو ہر سال بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ
آپ کا عرس منایا جاتا ہے اور عاشقان حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہزاروں کی تعداد میں بارگاہ عالیہ میں بغرض فاتحہ حاضری دیتے ہیں اور ان کے فیوض سے خود کو مستفیض کرتے ہیں۔